اب جب ہم پاکستان میں مذہبیت کی لہر بہت زیادہ ہے، ہر محرم میں اس طرح کی بہت چیزیں ہوتی ہیں، پرتشدد واقعات تو اب کچھ کم ہو گئے ہیں، لیکن اس کی بڑی تاریخ ہے پاکستان میں تشدد کی، 60s میں، 70s میں، 90s میں بہت زیادہ۔ تو آج اگر کوئی انسان قتل عثمان سے لے کے واقعہ کربلا تک کے واقعات کے بارے میں، کیا ایک عام مسلمان کے لیے کوئی نظریہ بنانا ضروری ہے دین پہ عمل کے لیے بحیثیت مجموعی، یا اس سے وہ اپنے ہاتھ اٹھا سکتا ہے کہ بھائی آئی ڈونٹ نو، مجھے اس پہ کوئی ججمنٹ پاس نہیں کرنی، میں اپنا دین اپنا دین میں ایسے ہی پسند کر سکتا ہوں، یا ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ سوچے سمجھے ایک نتیجے پہ پہنچے، چاہے وہ کوئی بھی نتیجہ ہو، اور اس کے بعد اس کے لیے اپنے دین پہ عمل کرنا زیادہ بہتر ہوگا؟ مفصل تواریخ میں ہے ابن سعد کی تاریخ، طبقات ابن سعد، جی، انصاب الاشراف بلازری کی، اور تبری کی تاریخ ہے جو ہمارے پاس مفصل تواریخ، یہی 3 اصل ماخذ ہیں۔ اس کے علاوہ تاریخ خلیفہ بن خیاط وہ بھی ہمارے پاس دستیاب ہو گئی ہے، وہ تھوڑی مختصر ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس عاصم کوفی کی تاریخ ہے، وہ مطلب شیعہ مورخ کہلاتے ہیں، اور ابو حنیفہ دنیوری کی تاریخ ہے الاخبار الطبال۔ ابن عاصم کوفی اور ابو حنیفہ دنیوری کی جو تصانیف ہیں وہ مورخ تبری کے ہم اثر ہیں۔ اچھا، لیکن ان کی تواریخ کو اس لیے ثانوی حیثیت حاصل ہے کہ انہوں نے اسناد بیان نہیں کی ہیں اپنی تاریخ میں۔ اچھا، بس واقعات لکھ دیے ہیں، اس کی سند بیان نہیں کی کہ واقعہ کہاں سے لیا ہے۔ جی، اس وجہ سے پھر ان کی ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ تو پھر لے دے کے ہمارے پاس جو اولین مصادر بچتے ہیں وہ پھر جو مفصل تاریخ ہے وہ 3 ہی ہیں۔ ابن سعد کی تاریخ ہے، طبقات ابن سعد ہے، تبری ہے، اور انصاب الاشراف ہے۔ یہ بنتے ہیں۔ تو ان 3 کتابوں میں سے آپ فوقیت کس کو دیں گے؟ کیونکہ ابن سعد کی شہرت تو بہت اچھی ہے، لیکن تبری کے معاملے میں یہ ہے کہ وہ شیعہ تھے یا شیعہ خیالات رکھتے تھے یا سنی تھے، یہ واضح نہیں ہے، اور پھر وہ جہاں تک میری معلومات ہے وہ تخریج بھی نہیں کرتے تھے روایات کی، وہ مطلب ایک جامع تھے، لیکن وہ انہوں نے اس کی کیٹیگرائزیشن نہیں کی تھی کہ یہ اس کو میں پریفر کرتا ہوں، اس کو دوسری کو نہیں، اور تیسری غلط ہے، وغیرہ وغیرہ۔ گنتے تھے جمعے کے خطبے میں کہ چوتھا خلیفہ معاویہ، لیکن دھیرے دھیرے اہل سنت نے ان خلافت کو 4 میں ڈالنے کے بعد حضرت معاویہ کو خلافت سے ہی نکال دیا۔ خیر، تو ہوا یہ ہے کہ اہل سنت کے بھی جو بڑے امام تھے ان کی حکومت کے ساتھ انبن ہو گئی۔ اچھا، یعنی میں اپنا ایک تاثر شیئر کر رہا ہوں، جی جی، اس کے اوپر تحقیق کی جا سکتی ہے کہ ہمارے اہل سنت کے جو بڑے لوگ تھے، امام احمد بن حنبل، ابو حنیفہ، امام مالک بھی، اور امام شافعی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان چاروں اور بھی جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کی حکومت سے انبن ہو گئی تھی۔ جب حکومت سے انبن ہوئی تو وہ حزب اختلاف ہوئے، ادھر سے اہل تشیع ہمیشہ سے حزب اختلاف میں تھے، تو ان کی ایک ایفیلیشن ان کے ساتھ بنتی چلی گئی، اور وہ جو حکومت کے خلاف مزاحمتی رویہ ہے وہ تو ان کے ہاں پایا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے ان کی قربت ان کے بیانیے سے بڑھتی چلی گئی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ امام ابو حنیفہ نے امام زید کی حمایت کی تھی منصور کے خلاف، خروج کے لیے، جی، خروج کے لیے۔ تو امام زید کی جو حمایت کی تھی، تو اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ پھر اگر امام زید تو وہی کچھ کر رہے تھے جو حضرت حسین نے کیا تھا، بالکل، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہی چیز تو پیش کرتے ہیں۔ اور جو منصور نے امام ابو حنیفہ کو قید کیا، تو اس کے پیچھے کہانی تو یہ بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، مگر اس کے پیچھے جو اصل محرک معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کے سیاسی نظریات سے خائف تھا منصور، کہ اس کا رجحان جو ہے وہ بنو علی کی طرف ہے، حضرت علی کے لوگوں کی طرف ہے جو سیاسی طور پر ان کے رقیب ہیں عباسیوں کے۔ تو اس لیے وہ حضرت ابو حنیفہ کو اپنے ساتھ انگیج کرنا چاہتا تھا تاکہ ان کی اخلاقی حمایت انہیں حاصل نہ ہو سکے۔ تو یہ اصل میں منصور اور ابو حنیفہ کی چپکدش تھی۔ تو اس سے پھر جو ہے وہ بیانیہ جو ہے وہ متاثر ہوتا چلا گیا، ان کی طرف تشیع کا بیانیہ اپناتے چلے گئے اہل سنت بھی۔ تو پھر کیا یہی وجہ تھی کہ اہل سنت کے ہاں بھی حضرت علی کو، حضرت حسین کو جو ہے وہ ایک کہنا چاہیے افسانوی شہرت سی حاصل ہے
کہ جس کو ہم مطلب کہنا چاہیے آسان الفاظ میں ہیرو ورشپ کہتے ہیں، کہ وہ تو آپ ان کے مطلب کچھ کہہ ہی نہیں سکتے کہ جو علی ہیں، جو حسین ہیں رضی اللہ عنہما، کہ ان کی جو حیثیت ہے وہ اتنی اونچی اس کہنا چاہیے کہ سیاسی وجوہ کی وجہ سے پیدا ہو گئی، جبکہ شروع کے جو متقدمین ہیں وہ ان کو نہ خلیفہ راشد مانتے تھے چوتھا، نہ ہی جو ہے وہ ان کی ایسی حیثیت تھی، اور یہ حیثیت ان کو بعد میں دی گئی ہے، کیونکہ وہی بات ہے کہ ان کے فالوورز جو بڑھتے گئے اور انہوں نے ان کو یہ حیثیت پھر عطا کر دی، اور اب ہم جو ہیں وہ اس سے آگے سوچ ہی نہیں سکتے۔ اگر کوئی سوچتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ ناسبی ہے یا کچھ اور ہے اس طرح کی، یا تو ایک طرف چلے گئے تو ناسبی ہو گئے، دوسری طرف چلے گئے تو ان کا پتہ نہیں دوسرا نام کیا ہوتا ہے، وہ رافضی۔ رافضی، جی 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 رافضی ہو گئے۔ تو کیا اس کی یہ وجہ ہے، سیاسی وجہ ہی ہے اس کی؟ ان کو حمایتی کہاں مل رہے ہیں؟ کوفہ سے۔ کوفہ سے۔ کوفہ کے لوگوں کا جو حال تھا وہ حضرت علی کے اپنے خطبات میں دیکھ لیا جائے کہ وہ کوفہ والوں پر لعنت بھیجتے تھے حضرت علی، اچھا، ان جن کے حضرت حجت البالغہ اٹھائیں اور تاریخ کی کوئی کتاب اٹھائیں، حضرت علی تو تنگ آ گئے تھے کوفیوں سے، اور کہتے تھے کہ میں تمہیں ایک پیالہ دوں تو تم اس کے کنڈے بھی توڑ کے لے جاؤ گے، اتنے تم کرپٹ ہو۔ ان کو حمایتی کہاں مل رہے ہیں؟ کوفہ سے۔ کوفہ سے۔ کوفہ کے لوگوں کا جو حال تھا وہ حضرت علی کے اپنے خطبات میں دیکھ لیا جائے کہ وہ کوفہ والوں پر لعنت بھیجتے تھے حضرت علی، اچھا، جن کے حضرت حجت البالغہ اٹھائیں اور تاریخ کی کوئی کتاب اٹھائیں، حضرت علی تو تنگ آ گئے تھے کوفیوں سے، اور کہتے تھے کہ میں تمہیں ایک پیالہ دوں تو تم اس کے کنڈے بھی توڑ کے لے جاؤ گے، اتنے تم کرپٹ ہو۔ تو یہ قاتلین عثمان کی کوئی کبھی کسی تاریخی کتاب میں کوئی نشاندہی ہے، یا کسی کو کبھی کوئی سزا دی گئی اس میں، یا جو ہے سب آخرت میں اٹھنے کے بعد ہی ہوگا؟ باغیوں نے جب حضرت عثمان کو آنن فانن قتل کیا، کیونکہ انہیں جب یہ خبر ملی کہ کوفہ بصرہ اور شام سے فوجیں آ رہی ہیں، تو انہوں نے ان کو فوراً قتل کر دیا، اس سے اگلا لائحہ عمل ان کے پاس نہیں تھا۔ بالکل ایسے ہی کہ آپ ایک اقدام تو کر دیں، اس سے اگلی بات آپ کے پاس نہ ہو، تو وہ سارے تبری نے پوری تفصیل کی ہوئی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مطالعہ پاکستان کی طرح بھی اس دور کی تاریخ کو فلٹر کر کے سنایا اور پڑھایا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا جاتا ہے۔ بھی تبری نے تو پوری تفصیل کی ہوئی ہے اس کی، اس میں صاف بتایا ہے کہ حضرت عثمان کے قتل کے بعد یہ پھر تینوں گروہ جو تھے اپنے اپنے فیورٹ کے پاس گئے۔ اچھا، مصر والے، ہاں جی، مصر والے جو تھے وہ حضرت مصر میں، چونکہ مصر سے محمد بن ابو بکر گروہ لے کے آیا تھا، اور محمد بن ابو بکر وہ ہے جو حضرت علی کا منہ بولا بیٹا تھا، انہی کے ہاں پلا بڑھا تھا، یہی مصر سے گروہ لے کے آیا تھا، اور یہی تھا جو دیوار پھاند کے اندر آیا تھا اور اپنے لوگوں کو، مصری گروہ کو اندر لایا تھا، اور حضرت علی کو، حضرت عثمان کو قتل کرنے والا بھی مصری گروہ تھا۔ حضرت عثمان شہید ہو چکے ہیں، انار کی افراتفری پھیلی ہوئی ہے مدینہ کے اندر، مکہ والوں کو اتنی خبر موجود نہیں ہے، ایک دو دن کا فاصلہ ہے بیچ میں ٹریول کا، فوجیں ابھی پہنچی نہیں ہیں۔ ایک صحابی رسول حضرت علی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب میں اٹھاؤں گا خلافت کا بار، میرے کندھوں پہ آئے گا، میں اس قابل ہوں، یہ ہے۔ لیکن اس وقت وہ سب سے زیادہ جانتے تھے ان باغیوں کو، ان کی حرکات کو، ان کی ہٹ درمی کو، بدتمیزیوں کو۔ تو پھر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جیسے ہی آپ خلیفہ بنے ہیں، آپ نے سب کو، ہر کسی کے مشورے کو نظر انداز کر کے معزول بھی کر دیا، اور پھر انہی لوگوں میں سے گورنر بھی بنا دیا۔ یہ بات کس طرح ہم جسٹیفائی کریں گے؟ مطلب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کا کیا محرک تھا ان کے پاس کہ وہ اتنا بڑا اقدام کرتے، جبکہ وہ سب سے زیادہ رازدار تھے۔ حضرت حسنین جو ہیں، حضرت حسن، حضرت حسین، ان کو ہم مطلب ان کی فضائل ہیں اور وہ ایسے ہیں ویسے ہیں، وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن جب تاریخ پڑھی جاتی ہے تو حضرت حسنین کہیں بھی نظر نہیں آتے۔ یعنی کہ اگر کوئی پوچھے کہ بھائی کہ حضرت حسن اور حسین کی ان کے پاس اگر کوئی علم بھی تھا تو وہ ظاہر نہیں ہوا ہے، یعنی ان کے ہاں کوئی اس طرح، جس میں ابو ہریرہ ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، ان کا علم ظاہر ہو رہا ہے، لوگوں کو پہنچ رہا ہے۔ حضرت حسن حسین کی طرف سے ایسی کوئی علمی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی۔ دوسری بات یہ کہ جب حضرت خلفاء کے عہد میں بھی انہیں کوئی عہدوں پہ یہ براجمان نظر نہیں آتے، کوئی انتظامی امور میں شامل نظر نہیں آتے، سوائے یہ کہ حضرت حسین کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جہاد میں شامل ہوئے تھے،
جو یزید کی قیادت میں جی جی معاویہ کا جو بیٹا یزید ہے اس کی قیادت میں جو بازنطینی سلطنت کے خلاف جہاد ہوا تھا اس میں حضرت عثمان بھی شامل، حضرت حسین بھی شامل ہوئے تھے. بس یہی ایک چیز ملتی ہے، اس میں بھی کوئی عہدہ، کوئی کمانڈر کا عہدہ وغیرہ بھی انہیں نہیں ملا ہوا تھا. تیسری بات یہ کہ خود حضرت علی کی جب 5 سال حکومت رہی ہے اس میں بھی حضرت حسن اور حسین کسی عہدے پر نظر نہیں آتے ہیں کہ بھی ان کی کوئی سیاسی تربیت ہو جاتی، وہ بھی چیز نہیں سامنے آتی. تو ایسی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ان کے ہاں نہیں تھی جو ان کے پھر سیاسی قد کو اس طرح بلند کر دیتی کہ تمام لوگوں کے لیے وہ قابل قبول ہوتے یا قابل ذکر ہوتے ہیں سیاسی حوالوں سے. تو ان کو جو بھی پروٹوکول آج ملا ہوا ہے اور اس وقت بھی ملا تھا جب حضرت حسن کو خلیفہ بنایا گیا یا حضرت حسین کو انوائٹ کیا کوفہ والوں نے کہ آپ آ کے خلافت کریں، تو اس میں وہ ساری موروثیت ہے کہ نسب کی بنا پر کہ یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں تو ایک خاندانی اعتبار سے اشراف میں آتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے ہمارے کہنے پر اور حکومت قائم کر لیں گے. تو اس لیے ان کی جو ساری قابلیت ہے وہ ان کا طبقہ اشراف میں ہونا اور حضرت علی کا بیٹا ہونا ہے. تو حضرت حسین جو تھے وہ راضی نہیں تھے حضرت حسن کی صلح سے، اور پھر حضرت حسین کو، حضرت حسن کو جو ہے وہ شہید کر دیا جاتا ہے، وہ زہر دیا بیگم نے یا جس نے بھی، بہت ساری باتیں ہیں اس میں. تو کیا جب یزید خلیفہ بنا تو حضرت حسین کو کیا یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اب ان کی جان کو بھی خطرہ ہے؟ کیونکہ بیعت کرنا، صلح کرنا حضرت حسن کو نہیں بچا سکا، وہ شاید 9 سال یا 8 یا 9 سال کے بعد ہی ان کو شہید کر دیا گیا. تو جب یزید خلیفہ بنا ہے تب کیا حضرت حسین کو بھی خطرہ محسوس ہوا ہوگا آپ کے خیال میں کہ اب میری جان کو بھی خطرہ ہے؟ پھر حضرت مروان ابن الحکم نے پھر حضرت معاویہ کو لکھا کہ کوفہ والے حضرت علی کو، کوفہ والے حضرت حسین کو اپروچ کر رہے ہیں. تو حضرت معاویہ نے حضرت حسین کو خط لکھا کہ بیٹے میرے بھتیجے، میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے دماغ میں گرمی ہے اور تم جو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا اقدام اٹھا لو جس سے تمہیں نقصان ہو، فائدہ نہ ہو. میں تو بہت تمہارے لیے نرم طبیعت رکھتا ہوں، لیکن میرے بعد ہو سکتا ہے آنے والے یہ ایسا نہ کریں، تو تم اپنے آپ کو ان لوگوں کے صحبت سے دور رکھو. یہ انہوں نے خط لکھا. اس کے جواب میں حضرت حسین نے بڑا ایک غصے والا خط لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی کی وجہ سے مجبور ہوں اس بیعت کے لیے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ خدا کے ہاں میں کیا عذر پیش کروں گا کہ میں نے تمہارے خلاف جہاد نہیں کیا. تمہارے خلاف جہاد نہیں کیا، جہاد نہیں اس کو جہاد کہا ہے انہوں نے. ہاں وہ جہاد کا کہا ہے. اب یہ ساری جو خط و کتابت ہے یہ پہلے سے موجود ہے، لیکن اس کو نظر انداز کر کے اٹھایا جاتا ہے مدعا یہاں سے کہ حضرت یزید نے حضرت حسین کے اوپر دباؤ ڈالا، تو حضرت حسین جو ہیں وہ اس سے بچنے کے لیے مکہ چلے گئے کہ یہاں تو مجھے معاف کر دیں گے. جب وہاں پہ بھی دباؤ ڈالا تو پھر وہ مجبوراً، اور پھر لوگوں نے دیکھا کوفہ والوں نے کہ حسین بیعت نہیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان کو اپروچ کیا. اور پھر حضرت حسین نے کہا کہ میری جان کو تو یہاں بھی خطرہ ہے، تو پھر وہ کوفہ والے بھی مجھے بلا رہے ہیں اور ایک حق کی دعوت دے رہے ہیں کہ یزید فاسق و فاجر ہے، تو میں اس کے پاس چلا جاؤں اور ایک اصلاح کی کوشش کروں امت کی. تو اس لیے انہوں نے پھر وہاں جانے کی، یہ یہاں سے نیریٹو اٹھاتے ہیں کہ یزید نے پریشر ڈالا، تو اس سے بچنے کے لیے یہ اقدام کیا گئے وہاں پہ. جی، حالانکہ اس کے پیچھے کی جو ساری کہانی ہے وہ بھی تاریخ میں اسی طرح لکھی پڑی ہے.